محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، جب بہت سے لشکر تمہارے اوپر چڑھ دوڑے تو اللہ نے ان پر زبردست آندھی بھیج دی۔ وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور کچھ ایسے لشکر بھی بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا تھا۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب دشمنان اسلام تمہارے اوپر چڑھائی کر رہے تھے، تمہارے اوپر سے اور نیچے سے۔ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور گلے دل اچھل کر گلوں میں آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں کئی طرح کے گمان کرنے لگے۔ بہت ہی محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بہنوں، بچیوں، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اس جنگ کا تذکرہ فرما رہے ہیں جسے آپ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی غزوے کے نام سے سورۃ الاحزاب بھی نازل ہوئی، اور اس کا نام احزاب اس لیے رکھا گیا کہ بہت سی کافر قوتیں متحد ہو کر اسلام کے مرکز پر چڑھ دوڑیں، اور انہوں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ آج ہم اسلام کا نام و نشان مٹا کر ہی یہاں سے جائیں گے۔ مدینہ میں یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔
ان میں سے بنو نذیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا اور وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب نے یہ مہم شروع کی کہ علاقے بھر کے کفار و مشرکین کو جمع کیا جائے اور مسلمانوں پر ایک بھرپور حملہ کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ بنو غطفان کے پاس گیا، بنو حوازن کے پاس گیا، نجد کے مشرکین قبائل کے پاس گیا اور قریش مکہ کے پاس گیا۔ کہنے لگا اگر ہم سارے اکٹھے ہو جائیں تو تھوڑے سے مسلمان ہیں، کوئی 3000 کے قریب، ان کو ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ تو وہ سارے کے سارے آمادہ ہو گئے کہ ہاں یہ تجویز اچھی ہے، ہم اس سلسلے میں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ وہی حیی ابن اخطب ہے جس کی بیٹی غزوہ خیبر میں جنگی قیدی بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی اور آپ نے اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح فرما لیا اور وہ ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئی۔ تو فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب سارے کے سارے لشکر اکٹھے ہو کر تم پر چڑھ دوڑے اور تمہارے خلاف جمع ہو کر آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو مختلف تجاویز آئیں، کسی نے کہا باہر میدان میں نکل کر مقابلہ کریں، کسی نے کہا مدینہ کے اندر رہ کر کریں، مگر سب سے عمدہ تجویز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہمارے فارس میں دشمن اس طرح بڑی تعداد میں ہوتا ہے تو ہم اپنے ارد گرد خندق کھود لیتے ہیں، ایک گہرا گڑھا، تو آپ بھی ایسا ہی کیجئے، ایک خندق کھود دیجئے۔ مدینہ قدرتی طور پر 3 طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے اور ایک طرف اس کی کھلی تھی، چنانچہ اسی جانب خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ سلمان کو اتنا اس تجویز کے بعد پسند کیا گیا کہ انصار نے کہا سلمان ہم میں سے ہے، مہاجرین نے کہا سلمان ہم میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بحث و تمہیز سنی تو آپ نے فیصلہ کن الفاظ فرمایا سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت کا ایک فرد ہے اور یہ ہمارا گھر کا آدمی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگا دی، چھوٹے چھوٹے گروپ بنا دیے کہ بھائی آپ لوگوں کے ذمے اتنا ایریا جو ہے اس کو کھودنا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں مناسب خوراک نہیں ہے اور پتھریلی زمین ہے اور اس کو کدالوں کے ساتھ کھودنا کتنا مشکل کام تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہوں نے اپنی جان اور اپنا مال اور اپنی اولاد سب اللہ پر قربان کرنے کا عہد کیا ہوا تھا۔ جب وہ اپنے حصے کی خندق کھود لیتے تو پھر یہ نہیں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارا کام مکمل ہو گیا، وہ جا کر پھر ان کی مدد کرتے جن کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ یہ کوئی دہاڑی دار مزدور نہیں تھے جو 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں اور کہیں کہ بس جی اب ہمارا کام پورا ہو گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا کر ٹوکری میں ڈال کر اپنے سر پر رکھ کر لے جا رہے تھے، اور صحابی کہتا ہے میں نے گرد و غبار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ اور جسم پہ پڑتا ہوا دیکھا۔ اس کے بعد
جب خندق پوری ہو گئی تو انہوں نے محاصرہ کر لیا، آگے تو وہ آ نہیں سکتے تھے۔ ایک دن عمرو ابن عبد ود اور اکرمہ بن ابی جہل اور ان کے چند ساتھیوں نے کہا کہ بھائی ذرا ہمت کر کے خندق پار کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں آگے۔ چنانچہ ایک جو کم چوڑی جگہ تھی وہاں سے انہوں نے گھوڑے کو چھلانگ لگوائی اور خندق کے پار چلے گئے۔ اب یہ جو عمرو ابن عبد ود تھا یہ عرب کا بڑا مانا ہوا شاہ سوار تھا۔ اس اکیلے کو کئی جنگجوؤں کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی کون ہے جو اس کے مقابلے کو نکلے؟ تو کوئی نہیں نکلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب کو حکم دیا کہ علی تم اٹھو اور اس کا مقابلہ کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شیر کی طرح جست لگا کر عمرو ابن عبد ود کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا میں عمرو ہوں، سارا عرب مجھے جانتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو مسلمان ہو جا، ہمارا بھائی بن جا۔ اس نے کہا یہ تو کبھی نہیں ہوگا۔ فرمایا پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے کہا کہ اے میرے بھتیجے علی ابن ابی طالب، میں تمہارا خون بہانا نہیں چاہتا، کسی اور کو میرے مقابلے میں بھیجو۔ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ میں تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں، اس لیے میں ہی تمہارا مقابلہ کروں۔ تو تلواریں آپس میں ٹکرائیں۔ عبد ابن عمرو ود اپنی بہادری کے غرور میں گھوڑے سے نیچے کودا اور زمین پر آ کر دو بدو جنگ ہونے لگی۔ دونوں شخص سوار گرد و غبار میں اٹ گئے۔ جب گرد و غبار چھٹا تو مسلمانوں نے دیکھا کہ عمرو ابن عبد ود زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر کاٹ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کی پہلی علامت ہے، تم لوگ خوش ہو جاؤ، اللہ ہمیں اس جنگ میں فتح عطا فرمائے گا۔ اسی دوران ایک کافر چھلانگ مار کر خندق کے اندر اتر گیا تو مسلمانوں نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ بعد میں کافر کہنے لگے کہ 10,000 درہم لے لیجئے اور اس کی لاش ہمارے حوالے کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بدبودار کافر کی لاش کے ہمیں پیسے بھی نہیں چاہیے اور اس کی لاش بھی ہمیں نہیں چاہیے، تم اس کو فری میں ہی لے جاؤ، ہمیں تم سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے۔ 21 دن تقریباً اسی حالت میں گزر گئے اور مسلمان بیچارے شدید پریشانی کے عالم میں۔ اس دوران حیی بن اخطب بنو قریظہ کے پاس بھی گیا، ان سے کہا کہ دیکھو اگرچہ تمہارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امن کا معاہدہ ہے، تم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند ہو، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ پھر ایسا موقع نہیں ملے گا۔ آج اگر تم ہمارا ساتھ دے دو تو اندر سے تم حملہ کر دینا، باہر سے ہم کر دیں گے اور مسلمانوں کو ختم کر کے واپس چلے جائیں گے۔ چنانچہ تھوڑی سی رد و قضا کے بعد بنو قریظہ والے بھی مان گئے۔ ان کا سردار تھا کعب بن مالک، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان اور فزارہ کے قبائل کو یہ پیغام بھیجا کہ دیکھو بھائی ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم تمہیں مدینے کے کھجور کا 3 حصہ دے دیا کریں گے اور تم میدان جنگ سے لوٹ جاؤ۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں یہ بات منظور ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ اور اوس کے سردار سعد بن معاذ کو بلا کر مشورہ کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر تو ہم سر تسلیم خم ہیں، ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں، لیکن اگر یہ آپ کی رائے ہے تو پھر ہم گزارش کرتے ہیں کہ جب ہم کافر تھے تب تک تو ہم نے ان کو کبھی ایک دانہ یہاں کا نہیں دیا، اب جب کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ نے آپ کو ہم پر نبی بنا کر بھیج دیا ہے، اس وقت ہم انہیں خراج دے دیں اور انہیں تاوان دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے تو تمہاری خاطر کہا تھا، اگر تم لوگ تیار ہو تو میں بھی تیار ہوں۔ چنانچہ جا کر ان کو یہ جواب دیا گیا کہ بھائی جو کرنا ہے کر لو، ہم تمہارے ساتھ کوئی صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، جب 1 مہینے کے قریب وقت گزرا تو اللہ تعالیٰ نے ایک شدید آندھی بھیجی جس سے مشرکین مکہ کی ہانڈیاں الٹ گئیں، خیمے اکھڑ گئے اور ان کے جانور بدک کر بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بھیجا کہ جاؤ تم میدان جنگ کے حالات کی خبر لے کر آؤ۔ وہ گئے تو انہوں نے سنا ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ بھئی میں تو جا رہا ہوں، تم لوگ بھی تیاری کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سن کر فرمایا کہ انشاءاللہ یہ لوگ عنقریب ہی اب چلے جائیں گے اور میدان خالی ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو براہ راست دیکھ رہا تھا۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، فرمایا جب یہ مدینہ کے بالائی علاقے سے بھی آ گئے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور مدینہ کے زیری علاقے سے بھی آ گئے۔ بالائی علاقے سے کون آئے؟ بنو غطفان، بنو حوازن، بنو فزارہ اور نجد کے مشرکین قبائل، یہ مدینے کے بالائی علاقے سے داخل ہوئے اور قریش مکہ مدینے کے زیری علاقے سے داخل ہوئے، اور یہ سارے کے سارے خندق کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، آنکھیں پتھرا گئیں مارے خوف کے اور بے یقینی کے اور ڈر کے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور دل اچھل کر حلق میں آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے۔ منافقین نے کہا کہ دیکھو جی یہ تو ہمیں کہتے تھے کہ ہم کیسر و کسریٰ کے محلات پہ قبضہ کر لیں گے، یہاں ایک آدمی قضائے حاجت کے لیے گھر سے باہر نہیں جا سکتا۔ لیکن مسلمانوں نے کہا کہ بھائی اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں سے ہماری مدد کریں گے جو ہمیں نظر بھی نہیں آئے گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب لشکر کفار چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن نغزوہم ولا یغزوننا، فرمایا آج کے بعد خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو چکا ہے، آج کے بعد ہم ان پر حملہ کریں گے، یہ ہم پر کبھی حملہ نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ 5 ہجری میں یہ غزوہ خندق ہوتی ہے، اس کے بعد 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، اس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ پھر 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور بغیر کسی کشت و خون کے اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد 9 ہجری کو غزوہ تبوک ہوا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اسلام دنیا کا سب سے غالب اور دنیا کا سب سے طاقتور مذہب بن کر ابھرا، اور کفار کو اللہ نے ذلت و رسوائی سے دوچار کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔